بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا عام انسان بھی قبر میں زندہ رہتا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ زندگی دو قسم کی ہے، ایک صرف روح کی زندگی اور ایک روح اور جسم کے ملنے کے ساتھ زندگی۔ یہ بغیر جسم کی جو صرف روح کی زندگی ہوتی ہے اسی کو موت کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جسم میں زندگی نہیں رہتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم میت تھے، مردہ تھے، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹو گے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم میت تھے، یہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس جہاں میں روح اور جسم مل کے جو تم آئے ہو، اس سے پہلے تم مردہ تھے، میت تھے، حالانکہ روح اس وقت بھی زندہ تھی، لیکن کیونکہ جسم مردہ تھا، جسم موجود نہیں تھا، تو اس کو اللہ رب العزت نے موت سے تعبیر کیا۔ پھر جب روح اور جسم مل گئے تو اللہ رب العزت نے اسے حیات سے تعبیر کیا۔ پھر اس کے بعد جب جسم سے روح نکل جائے گی تو اس کیفیت کو اللہ رب العزت پھر موت سے تعبیر فرمایا۔ پھر اس کے بعد قیامت میں جب جسم میں روح ڈالی جائے گی اور اٹھایا جائے گا، اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، تو اسے حیات سے تعبیر فرمایا۔ تو آپ دیکھیے جب بھی روح تنہا ہے بغیر جسم کے تو اس کو اللہ رب العزت موت فرما رہا ہے، اور جب روح جسم میں داخل ہو جا رہی ہے اس کیفیت کو اللہ رب العزت حیات فرما رہا ہے۔ تو یہ ہے حیات اور موت۔ تو اس طرح عام انسان جب قبر میں ہوتا ہے تو یقیناً اس کی روح اس کے جسم سے جدا رہتی ہے، بلکہ جسم تو آہستہ آہستہ تحلیل ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ کہ روح زندہ رہتی ہے لیکن صرف تنہا روح کی زندگی کو زندگی نہیں کہتے ہیں، بلکہ اسے موت کہتے ہیں۔ ہاں، اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ روح زندہ رہتی ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ تو عالم برزخ میں یعنی قبر کی دنیا میں عام انسان زندہ نہیں رہتا ہے، اگرچہ کہ اس کی روح زندہ رہتی ہے، لیکن شہداء اور انبیاء کیونکہ اپنے جسموں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، انبیاء علیہم السلام تو اپنے اصلی جسم کے ساتھ، اور شہداء سبز رنگ کے پرندوں کے جیسے جسم میں ان کی ارواح رہتی ہے۔ تو عالم قبر میں بھی کیونکہ وہ جسم کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، یہ تو زندہ ہیں۔ جبکہ عام لوگوں کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سنتی ہیں، اسی لیے تو ہم جا کے انہیں سلام کرتے ہیں، محسوس کرتی ہیں۔ تبھی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جس شخص سے تم ملاقات کرتے تھے، انتقال کے بعد اگر وہ تمہاری قبر پہ زیارت کے لیے آئے تو تم اس سے اسی طرح انس محسوس کرتے ہو، اور نکیرین کو دیکھنا اور ان کے سوالات سننا، اس کے جوابات دینا، اور اگر نیک ہو تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں محسوس کرنا، اور اگر بد ہوں دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا اور عذاب قبر کو سہنا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن کیونکہ صرف روح کو ہو رہا ہے اور جسم موجود نہیں ہے، اس لیے اسی کو موت کہتے ہیں۔ یہ جو برزخ کی یعنی عالم قبر کی جو زندگی ہے، جو حیات ہے، اسی کو موت کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف روح رہتی ہے، جسم نہیں رہتا۔ تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ بغیر جسم کے
صرف روح کا زندہ رہنا اسی کو موت کہتے ہیں، اس لیے عام انسان قبر میں زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ صرف اس کی روح زندہ رہتی ہے اور وہ میت رہتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔